بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. محترم حاضرین، بزرگوں، عزیزوں اور اسلامی بھائیوں، ساری تعریفیں، بڑائی، بزرگی، کبریائی، برتری اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے. آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جتنی بھی مخلوق ہے، سب کو پیدا کرنے والا، سب کو کھلانے پلانے والا، سب کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا، سب کی صحت اور زندگی اور موت کا مالک تنہا اللہ رب العالمین ہے. ہماری ہر قسم کی عبادتیں، ہماری ہر قسم کی دعائیں صرف اور صرف اسی ایک پروردگار کے ساتھ ہونی چاہیے. بے شمار درد و سلام اللہ کے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری دنیا کے لیے آخری نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجے گئے. محترم حاضرین، ہر انسان پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں. اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہماری عمر ختم ہو سکتی ہے، ہماری گنتی ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اللہ کی کیا نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، اس کا علم بھی ہمیں نہیں ہے. اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اولاد بھی ہے. بچے ہر آدمی کی زندگی، شادی شدہ جو زندگی ہوتی ہے، ازدواجی زندگی ہوتی ہے، اس کی پہچان بھی ہوتے ہیں، اس کی نسل کو، اس کے خاندانی سلسلے کو آگے لے کر جانے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں. احادیث میں بچوں کو جہاں قرآن مجید میں بھی جہاں نعمت بتایا گیا ہے، وہیں آزمائش بھی بتایا گیا ہے. آدمی اگر بچوں کی صحیح تعلیم کرتا ہے، صحیح تربیت انہیں دیتا ہے، صحیح راستے پر انہیں لگاتا ہے، تو یہ بچے اس کے لیے یقیناً نعمت ہے. دنیا میں بھی نعمت ہے اور آخرت میں اس کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. لیکن اگر یہ بچے، ماں باپ کی توجہ ان پر اگر نہیں رہی، ان کی تربیت ان کو حاصل نہیں رہی، اور اگر تربیت رہی بھی تو صحیح تربیت ان کو نہیں مل سکی، تو پھر یہ بچے ان کے لیے دنیا میں آزمائش بنیں گے اور آخرت میں ان کے لیے درد سر بنیں گے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، سلیم الفطرت وہ رہتا ہے، صحیح فطرت پر وہ پیدا ہوتا ہے. لیکن ماں باپ انہیں یا تو یہودی بناتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں
فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، یا ہم اسے مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس حدیث میں مسلمان گھر میں پیدا ہونے والے بچے کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ماں باپ انہیں یہودی بناتے ہیں، ماں باپ انہیں نصرانی بناتے ہیں، ماں باپ انہیں مجوسی بناتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کی توجہ جب بچوں کے لیے نہیں ملتی ہے تو بچوں کو جو ماحول ملتا ہے اس ماحول میں وہ ڈھل جاتے ہیں۔ بچوں کو جو ماحول ملتا ہے اس ماحول میں وہ ڈھلتے ہیں۔ صرف جب بھی بچوں کی بات آتی ہے، تربیت کی بات آتی ہے، تو ہم صرف اخلاق عادات کی حد تک چلے جاتے ہیں، صرف اخلاق کی عادات کی حد تک۔ اچھا بچہ کون ہے ہمارے سامنے؟ بھائی بڑے آئے تو جھک کر سلام کرے، آگے بڑھ کر ہے نا مصافحہ کر لے، دعا کی ہم ان کو درخواست کرے یا اللہ حافظ کہے، ہم یہی سمجھتے ہیں، اور ہماری عام طور پر توجہ انہی باتوں کے اطراف گھومتی ہے۔ لیکن بچے کی فکر بنانا، بچے کا ایمان بنانا، بچے کو ایک ہے نا صحیح رخ پر لگانا، بچے کو صحیح موڑ دینا، بچے کو صحیح مسلمان بنانا، اس طرف عام طور پہ ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے۔ حدیث میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ اگر ماں باپ اگر بچے کو ایک صحیح مسلمان، ایک اچھا مسلمان، ایک ایمان والا آدمی اگر نہیں بناتے ہیں، اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں، تو ماحول اسے جو ملتا ہے اس راستے پر وہ چل پڑتا ہے۔ اگر یہودیوں کا اسے ماحول مل گیا، ان کے افکار سے، ان کے خیالات سے متاثر ہو گیا، اس طرف چلے جائے گا۔ عیسائیوں کا ماحول مل گیا، اس طرف وہ چلے جائے گا۔ مجوسیوں کا ماحول مل گیا، آگ کی پوجا کرنے والے، ان کا ماحول مل گیا تو اس طرف وہ چلے جائے گا۔ تو بنیادی بات بچوں کے سلسلے میں ان کو ایک نظم و لاین دینا۔ ہماری زندگی کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ ہم کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ عام طور پر بڑے ہونے کے بعد ایمان کے نام پر، عقیدے کے نام پر ہماری زبانوں پر تو ہوتا ہے، لیکن کیا یہ چیز ہمارے دماغوں میں بھی رچی بسی ہوئی رہتی ہے؟ کیا اسے ہم جتنی توجہ دینا ہے، جتنا اپنی زندگی پر اسے نا سوار اس کو کر لینا ہے، اس بات کی فکر کرنا ہے کہ ہم یہ گھٹی ہم بچوں کو بھی پلائیں، کس طرف ہماری توجہ ہوتی ہے؟ ہم نا اس پر غور کریں، اس پر ہم سوچیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور خاص کر کے حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں اس کا تذکرہ کیا ہے، اور بتایا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کن کن باتوں کی نصیحت کی۔ سورہ لقمان کے حضرت لقمان کے نام پر پوری ایک سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اس وقت کو یاد کرو جب کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے بتایا تھا۔ کیا نصیحت کی تھی؟ یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹے دنیا میں تم جب زندگی گزارے گے تو ایسی زندگی گزارو لا تشرک باللہ، جس کے اندر ہے نا شرک نہ ہو، ایک اللہ کو پہچانو، ایک اللہ کی عبادت کی زندگی۔ ماحول اس وقت کا مشرکانہ ماحول، شرک سے بچنا ہے۔ تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے، تمہاری زندگی کا نصب العین یہ ہے، تمہاری زندگی کا گول یہ ہے، تمہاری زندگی کا ایم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے، تمہیں ایک اللہ کی تمہیں عبادت کرنا ہے۔ کیوں ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے؟ کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اللہ پر۔ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اللہ ہی کا ہم کھاتے پیتے ہیں، اللہ ہی کی بنائی ہوئی اس دنیا میں ہم نے زندگی گزارتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں ایک عظیم مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا ہے۔ ان ساری چیزوں کو اگر ہم بھلا کر، اگر ہم اللہ ہی کو بھلا دیتے ہیں، اللہ ہی کی ذات کو بھلا دیتے ہیں، یا اللہ کے مقابلے میں اور ہے نا دوسروں کی ہم پوجا پاٹ کرتے ہیں، دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ تو بچوں کو اس وقت سب سے پہلی چیز جس کی طرف توجہ دینے کی ہے وہ ہے بچوں کا ذہن بنانا، بچوں کو ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے بتانا، ان کی زندگی کا نصب العین کیا ہے بتانا۔ اس طرف ہمیں سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے گھروں میں ماشاءاللہ اہل حدیث ہیں، سلفی ہیں، فلاں ہیں، جو جس حوالے سے اپنی پہچان رکھتے ہیں، ہم اس کے سلسلے میں تو بولتے ہیں، کہیں نہ کہیں حوالے سے یہ بات بچوں کے سامنے آتی ہے، لیکن پرٹیکولرلی یہ بات کہ میری زندگی کا مقصد ایک اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، اسی کی عبادت کرنا ہے، اسی کا نام دنیا میں نا سر بلند رکھنا ہے، اس کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا ہے۔ ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، کالجوں میں پڑھ رہے ہیں،
لیکن آج کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ بالکل سیکولر زمانہ، سیکولر زمانہ۔ ایک وقت تھا آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے، یہاں بھی بزرگ حضرات تشریف فرما ہیں، جانتے ہیں کہ جب وہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو ان کے جو استاد ہیں، سبق جو ہوتا وہ سبق وہ پڑھاتے، استاد ہے نا اچھائی برائی کی تمیز انہیں سکھاتے تھے۔ محبت کے ساتھ رہنا، میل محبت کے ساتھ رہنا، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا ہے، ایک دوسرے کے کام آنا ہے، یہ ساری تعلیم دیتے تھے۔ آج کا معاملہ وہ نہیں ہے۔ آج جو نصاب، سیکولر نصاب دنیا میں رائج ہے، وہ اتنا سیکولر ہے کہ نرسری سے لے کر آپ پی ایچ ڈی تک کا نصاب اٹھا کر آپ دیکھ لیں، کہیں بھی خدا کی ضرورت کا احساس اس کے اندر نہیں پایا جاتا۔ اللہ کی ضرورت ہے انسان کے لیے، انسان کو خدا کی ضرورت ہے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی ضرورت ہے، نبی کی اسے ضرورت ہے، ان کی ہدایت پر اسے چلنے کی ضرورت ہے۔ آخرت انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اسے ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور اللہ کے پاس جا کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ وہ دنیا میں بھی جواب دہ ہے اور آخرت میں بھی جواب دہ ہے۔ یہ ساری باتیں کہیں بھی آج کے نصاب میں نہیں ملتی۔ نتیجہ کیا ہے؟ تو آج کا بچہ تعلیم یافتہ تو ہوتا ہے لیکن انسان یافتہ، انسان کو پانے والا نہیں ہوتا۔ تعلیم رہنے کے باوجود انسانیت اس کے اندر نہیں ہوتی۔ پڑھا ہے، ڈاکٹر بنا ہے، انجینئر بنا ہے، اونچی اونچی ڈگریاں ہیں، جب عملی میدان میں آتا ہے تو سب سے پہلی چیز اس کے سامنے جو ہوتی ہے یہ کہ کس طریقے سے میں دنیا کو بیوقوف بناؤں، انسانوں کو ٹھکاؤں، اپنی دولت میں جمع کروں۔ میرا پیٹ اگر بھر جائے تو سمجھتا ہے کہ ساری دنیا کا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ اسی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے پاس اللہ کا تصور نہیں ہے، رسالت کا تصور نہیں ہے کہ بھائی ایک پیغمبر ہوتے ہیں جو بھیجے جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کی ترجمانی وہ کرتے ہیں، انسانوں کو اچھائی اور برائی کی تمیز وہ سکھاتے ہیں، ان کے بتائے گئے راستے پر چلنا ہے۔ ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بتائے گئے راستے پر چلنا، یہ کہیں بھی یہ چیز ان کے نصاب میں نہیں آتی۔ اس کو مانے بغیر کہیں بھی ان کا نصاب اٹک جاتا ہے، گاڑی آگے نہیں بڑھتی ہے، یہ تصور ان کے سامنے نہیں آتا ہے۔ تو اسی لیے ہم عصری تعلیم، اونچی سے اونچی تعلیم، اچھے سے اچھی تعلیم اپنے بچوں کو دیں۔ خوشی کی بات ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بچوں کو ان کی زندگی کا مقصد، ان کی زندگی کا نصب و لائن، یہ چیز ان کی گھٹی میں ہم ڈالیں۔ جب تک اس طرف ہم توجہ نہیں دیں گے، ہمارے اس وقت تک ہمارے بچے ہو سکتا ہے ڈاکٹر بن جائیں، کچھ بھی بن جائیں، لیکن وہ ایک اچھے مسلمان ہیں، ایک ایسے مسلمان جو اپنے ایمان کو پہچاننے والے، اپنے عقیدے کو پہچاننے والے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہو سکتی۔ یہ بنیادی بات ہے، ایک بہت اہم بات ہے۔ دوسری بات ہے کہ موجودہ زمانے میں مادیت کا غلبہ، دنیا داری کا غلبہ، یہ تقریباً ہر انسان پر ہے۔ تقریباً اس میں بڑا چھوٹا، اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ ہر معاملہ ہم دنیا داری کے نقطہ نظر سے سوچتے ہیں، میں یہ کام اگر میں کرتا ہوں اس میں میرا دنیا کا کیا فائدہ ہے، یہ چیز ہو رہی ہے۔ لیکن غیر شعوری طور پر ہم ہمارے بچوں کو مادیت کی تربیت ہم ہمارے بچوں کو دے رہے ہیں غیر شعوری طور پر۔ اس وجہ سے یہ بچے جب بڑے بنتے ہیں، عملی میدان میں آتے ہیں، تو ان کے اندر انسانیت کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ، قوم کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ، دنیا کو فائدہ پہنچانے کا جذبہ، میں اس دنیا میں پیدا کر کے بھیجا گیا ہوں تو میں اس دنیا کے لیے بوجھ نہ بنوں، اس دنیا کو میں فائدہ پہنچانے والا بنوں، اس دنیا سے صرف لینے والا نہ بنوں، اس دنیا کو دینے والا بھی میں بنوں۔ یہ جذبات عام طور پر ہمارے سامنے نہیں آتے۔ ماں باپ پڑھاتے ہیں، پڑھانے سے پہلے بچے کو کیا کورس کرانا، اس میں سوچتے ہیں کہ آج کی دنیا میں سب سے زیادہ پیسے کمانے والا کورس کون سا ہے، یہی سوچتے ہیں۔ کون سے کورس میں اگر ہم جائیں تو اس میں فیوچر اچھا ہے بچے کا، اس کے اندر بھائی مادیت، بچے کے اندر دولت اچھی ہے، دولت وہ کما سکتا ہے، یہی سوچ ہے۔ لیکن ایک انسان بن کر بچہ رہے، اس کی طرف عام طور پر سوچ نہیں ہوتی۔ اور غیر شعوری طور پر چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں، غیر شعوری طور پر اسی کا مزاج دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ماں ہے گھر میں، کہیں وہ باہر اسے جانا ہوتا ہے، کسی رشتہ دار کے یہاں جانا ہے، بھائی بیمار ہے ان کی عیادت کے لیے جانا ہے، کوئی مہمان آئے ملنے کے لیے جانا ہے، یہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی ماں برقع اوڑھ لیتی ہے، چھوٹے بچے ہیں وہ رونا شروع کرتے ہیں، ضد کرنے لگتے ہیں کہ میں بھی آؤں گا۔
عام گھر میں، ہر گھر میں یہ بات ہوتی ہے، ماں لے جانا نہیں چاہتی کہ بچے گڑبڑ کریں گے یا اسے جلد واپس آنا ہے. ایسے موقع پر بچوں کو ہم ٹھنڈا کرنا ہے. کیا کرتے ہیں؟ ماں کہتی ہے بچے سے بیٹا تم ہے نا رہ جاؤ یہیں، تم کو چاکلیٹ لا کے دوں گی، کرکرے لا کے دیں گے، چپس لا کے دیں گے، یا بچے کی جو پسند کی چیز ہے وہ پسند کی چیز ہے نا لا کے دوں گی. تو بچے کے اندر جو ضد تھی ایک 50% ہے نا کم ہو جاتی ہے. بچہ پھر بھی کہتا ہے کہ میں آؤں گا. لیکن دوسری گولی جو ماں پلاتی ہے یہ ہے کہ تجھے ایک ہی لا کے دوں گی، دوسروں کو کسی کو نہیں. چاکلیٹ ہے صرف تجھے ایک ہی چاکلیٹ. اب بچہ رکنے کے لیے تیار ہوتا ہے. بچہ اس لیے رک نہیں رہا ہے کہ اسے چاکلیٹ مل رہا ہے، بچہ اس لیے رک رہا ہے کہ صرف اسی کو چاکلیٹ مل رہا ہے، دوسروں کو کسی کو چاکلیٹ نہیں مل رہا ہے. یہ غیر شعوری طور پر ہم خود غرضی کا جو مزاج ہے، یہ مزاج ہمارا بچپن ہی سے ہم پیدا کرتے ہیں. اور بھی مثالیں جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں. بچے ہیں 8-10 بچے اگر مل جائیں، کھیل رہے ہیں، باہر سے بھائی آتا ہے، باپ آتا ہے، آتے ہوئے کھانے پینے کی چیز لے کے آتا ہے. بچوں میں کھانے پینے کے سلسلے میں ایک نادیدہ پن فطرتاً نہ ہوتا ہے. بچہ بھاگ کر آتا ہے کہ بھئی آ کر نا کھانے کی چیز لے لے، چاکلیٹ لایا، مٹھائی لایا، فروٹ کچھ بھی لایا. بچے کا دماغ کھیل میں ہے، کھیل میں دماغ ہے، دل اس کا ہے نا مٹھائی میں یا باپ کی جو چیز لائی تھی اس کے اندر ہے. وہ آیا، آ کر لیتا ہے، لے کر ہے نا بھاگ کر باہر جانے کی وہ کوشش کرتا ہے. ایسے وقت میں ہوتا کہ ہمارے گھروں میں فوراً بچے کو کہتے ہیں پکڑو پکڑو اس کو، بٹھاؤ یہیں. بچے سے کہتے ہیں یہیں بیٹھ کر کھا لو، باہر جاؤ گے تو دوسرے بچوں کو دینا پڑے گا، یہیں کھا لو. بٹھائے اسے، یہیں کھا لیا، منہ اچھی طرح پوچھ کر ہے نا اس بالکل فرشتہ بن کر باہر جاتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ غیر شعوری طور پر یاکٹنگ کا جو ذہن ہے کہ بھئی خود پیٹ بھر کے کھا لو، اپنی ضرورت پوری کر لو، اپنی خواہش پوری کرو، بھنک بھی باہر دوسروں کو نہ لگے. تو یہ مزاج غیر شعوری طور پر ہم ہمارے بچوں کو دیتے ہیں. بچوں کو شروع سے یہ نہیں دیتے ہیں کہ بچہ تجھے ہے نا بہت بڑا کام دنیا میں کرنا ہے، تجھے دوسروں کے لیے ہے نا فائدہ مند بننا ہے، دوسروں کے نا تکلیف کو دور کرنا ہے، دوسروں کے دکھ کو دور کرنا ہے. تجھے نا اچھا ڈاکٹر اس لیے بننا ہے کہ بھئی تم ہے نا دوسروں دنیا سے ہے نا تکلیفوں کو دور کرو، بیماریوں کو دور کرو. یہ تصور جو ہے بڑا تصور. بھئی وہ دنیا میں جو بھی پیغمبر آئے، بڑے بڑے پیغمبر آئے دنیا میں، انہوں نے اپنے ذات کے لیے نہیں جیا، انہوں نے ہے نا انسانیت کے لیے جیا، انسانیت کے دکھ درد کو انہوں نے دور کیا. یہ تصور، یہ مزاج نہ دینی حوالے سے بچوں کو ہے نا ہم دیتے ہیں، نہ دنیائی حوالے سے بچوں کو دیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ خود غرضی اور مفاد پرستی کا ایک ماحول ہے. اس ماحول کے اندر ہمارے بچے پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، اور جب کمانے کے قابل بنتے ہیں تو وہی معاملہ ہوتا ہے جو معاملہ آج دنیا میں ہو رہا ہے. تو اسی لیے ہم دوسرے نمبر پر بچپن ہی سے بچوں کو ہم ہے نا دنیا کے لیے مفید بننے کا مزاج، دنیا کے لیے قربان ہونے کا مزاج، دنیا کے دکھ درد کو دور کرنے کا مزاج، یہ پیغمبرانہ جو مزاج ہے، اس مزاج کے حامل انہیں بنانے کی یہ گٹی انہیں نا پلانے کی ہم کوشش کریں. آج کے چھوٹے بچے نہیں معلوم کل آگے چل کر نا کیا کیا بنیں گے، کل آگے چل کر کیا کیا بنیں گے. وقت کا بڑا انسان وہ بنے گا، دنیا کو دینے والا بنے گا. اگر ہم نے ہمارے بچے کو آج ایک صحیح رخ پر اسے لگایا، صحیح سوچ دی، اونچی سوچ دی، ایسی سوچ دی جو سوچ اسے ہے نا اونچی دنیا بنانے کی سوچ ہے، وہ سوچ اگر ہم نے بچوں کو آج دی، ممکن ہے یہی سوچ جو زمین کی شکل میں اسے مل رہی ہے اس کے اوپر اپنی عملی زندگی کا وہ آسمان تعمیر کر لے اور دنیا کو کل نہ دینے والا بنے. ناممکن نہیں. دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ گزرے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے گھروں ہی سے اٹھے، وہ بالکل خشک ماحول سے اٹھے. انہیں ایک رخ ملا، رخ دینے والا انہیں کوئی ملا، اونچی سوچ دینے والا انہیں کوئی ملا. نتیجہ کیا ہوا؟ آگے اسی پر وہ پروان چڑھے، اسی پر وہ آگے بڑھے، اور ان کی حسن نیت تھی، اچھی نیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور دنیا کو دینے والے بنے. ہم بھی ہمارے اپنے بچوں کو چھوٹا نہ سمجھے، معمولی نہ سمجھے. ہم سمجھے کہ آئندہ چل کر یہ دنیا کی تاریخ بنانے والا بچہ پیغمبروں کے راستے پر چل کر، ان کے نقش قدم پر چل کر ان کی طرح دنیا کو دینے والا بن سکتا ہے. اچھی امید ہم بچوں کے سلسلے میں رکھیں اور اچھی سوچ، اونچی سوچ انہیں دینے کی کوشش کریں. یقیناً یہ بچے ہمارے قوم کو بھی اونچا اٹھانے والے بنیں گے اور دنیا کے لیے بھی رحمت بنیں گے. دنیا میں بھی ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے اور آخرت میں انشاءاللہ صدقہ جاریہ بنیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمارے اپنے روشن مستقبل جو ہمارے بچے ہیں
ان کی اہمیت اور ان کی قدر و قیمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی تربیت بہت اونچی سطح پر پیغمبرانہ انداز میں اللہ کرنے کی ہمیں توفیق بخشے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک البر رؤوف رحیم رب العالمین۔